بهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. میں سید فلک فاطمہ جعفری معرفت امام کا سیکنڈ ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی ہوں. اس سے پہلے جو ایپیسوڈ تھا معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا، اس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ معرفت امام زمانہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اس جگہ پہ ہم نے بتایا تھا کہ رسول خدا نے ذکر موت کیا. وہ وقت رسول خدا نے ذکر کیا کہ جب انسان کی زندگی کا وہ آخری پل ہوتا ہے، آخری لمحہ موت ہوتا ہے، پھر موت کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. جب موت آ جاتی ہے انسان کو تو انسان فنا ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص معرفت ایمان کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو جاننے اور پہچاننے کا فرق بتائیں گے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، جانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر گیا، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. جاننے میں اور پہچاننے میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہی لگتے ہیں، جاننا پہچاننا ایک ہی جیسا لفظ لگتا ہے، لیکن یہ لفظ ایک جیسا نہیں ہے. اس کے معنی بہت زیادہ علیحدہ ہیں، بہت زیادہ الگ معنی ہیں. جاننا الگ ہوتا ہے، پہچاننا الگ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جاننا کسے کہتے ہیں اور پہچاننا کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں جو گزشتہ افراد گزرے تھے جنہوں نے امام کو پہچانا تھا وہ کیسے تھے، جنہوں نے جانا تھا وہ کیسے تھے، میں آپ کو ایک عام سی مثال دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے کہ جاننا کسے کہتے ہیں اور پہچاننا کسے کہتے ہیں. آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس فون موجود ہے، ہر کوئی جانتا ہے وہ فون ہے. میرے لفظوں پہ دھیان دیجیے گا، ہر کوئی جانتا ہے فون ہے. اگر ابھی گھر میں سب سے چھوٹا بچہ بھی 2-3 سال کا جسے تھوڑی بہت سمجھ ہوگی وہ بھی جانتا ہے کہ فون ہے. اگر آپ 2 سال کے بچے کے بھی ہاتھ میں اگر فون دے دیں گے تو اسے پتا ہے اسے فوٹو کس طرح سے کلک کرنی ہے، اسے یوٹیوب کیسے کھولنا ہے، اسے گیم کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اسے ہر فنکشنز کے بارے میں پتا ہوتا ہے. فون کیسے لگانا ہے، ہر چیز جانتا ہے. وہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. میں پھر سے کہہ رہی ہوں، میرے لفظ پہ دھیان دیجیے گا، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ فون ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ فون ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ فون ہے. لیکن اگر اسی فون میں کوئی خرابی ہو گئی، فون ہینگ کرنے لگ گیا، فون کی بیٹری بہت جلدی ڈیڈ ہونے لگی، تو کیا آپ اس فون کو بنانے کے لیے اس بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ جو بچہ فون کو جانتا ہے اس بچے کے ہاتھ میں آپ فون پکڑائیں گے جسے فون کا ہر ایپ پتا ہے، جسے ہر ایپ کھولنا آتا ہے؟ کہ آپ اس بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں گے فون کے بیٹا دیکھو یہ میرا فون خراب ہو گیا ذرا سے ٹھیک کر دو؟ آپ کہیں گے نہیں. ہم اسے کسی ماہر انسان کے پاس لے کے جائیں گے. ہم اس کے پاس لے کے جائیں گے جسے اس فون کی پہچان ہو. ابھی میرا سوال تو یہ ہوگا کہ بچہ جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے فون کے بارے میں، وہ ہر چیز جانتا ہے فون کے بارے میں، آپ اسے کیوں نہیں دے رہے بنانے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ بچہ جو ہے وہ صرف ظاہری چیزیں جانتا ہے، جو باہر سے دکھ رہا ہے فون میں وہ جانتا ہے، لیکن جو اسے پہچانتا ہے وہ اسے اندر تک کی چیزیں جانتا ہے. اسے کہتے ہیں پہچان. چونکہ ہمارا ایمان ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو ہمارے اندر ویسے پہچان ہونی چاہیے.
ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری کانوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پیروں میں ایسی معرفت ہونی چاہیے امام کی کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہر چیز کو معرفت امام ہے. اور معرفت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے معرفت حاصل کرنا. مشکل کیوں ہے یہ بھی میں سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ بچہ جانتا ہے کہ موبائل ہے، موبائل کو جاننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اسے پہچانتا ہے، اس نے اپنا ٹائم دیا ہے پہچاننے میں فون کو، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے اس کے ہر ایک پارٹس کو اسٹڈی کیا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، تب جا کر کے وہ اس موبائل کا ماہر بنا ہے، تب جا کر کے وہ موبائل کا انجینئر بنا ہے، تب جا کے وہ موبائل کا میکینک بن پایا ہے. اگر اس نے محنت نہیں کی ہوتی تو وہ اس لائق نہیں پہنچتا کہ لوگ اس کے پاس جا کے فون چیک کرواتے. اگر لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں یہ کہہ کر کے وہ اس چیز کو بنا لے گا، اس کا مطلب کہ اس نے بہت محنت کی ہوئی ہے. امام کو جاننا بہت آسان ہے، ہر کوئی جانتا ہے امام ہے، امام ہے. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ پوچھیں گے وہ سیدھے پہلے سے لے کر کے مولا کائنات سے لے کر کے ہمارے آخری امام تک کا نام بتا دیں گے. نام تو بتا دیا ہم نے، لیکن کردار کب سکھائیں گے ہم؟ کردار سے ہمارے اندر وہ کردار ہونا چاہیے، کیونکہ جانتے تو مکے کے کافر بھی تھے کہ وہ رسول ہیں، جانتے تو مکے کے کافر بھی تھے کہ وہ رسول ہیں، ان کے دشمن بھی جانتے تھے کہ وہ رسول ہیں، لیکن انہیں پہچانتے سلمان فارسی تھے، انہیں پہچانتے جناب بلال تھے، انہیں پہچانتے جناب مقداد تھے، انہیں پہچانتے مولا کائنات تھے. کردار سے پتہ چلتا تھا کہ یہ رسول کے صحابی ہیں، کردار سے پتہ چلتا تھا کہ یہ رسول کو ماننے والے ہیں، رسول کو پہچاننے والے ہیں. کیا وہ لوگوں کو امام کی معرفت نہیں تھی جن لوگوں نے مولا کائنات کی گردن میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ امام ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہی علی ہے جس سے رسول نے من کنت مولا کہا؟ جانتے تھے، مسلمان جانتے تھے کہ وہ امام ہے، لیکن دل سے معرفت ختم ہو چکی تھی، اس لیے ظلم کیا. دل سے معرفت نکل گئی تو لوگ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے رسول خدا کے بعد، کیونکہ معرفت ختم ہو گئی تھی. جانتے تھے، معرفت دل سے نکل چکی تھی، پہچان نکل چکی تھی. اور جس کو پہچان تھی مولا کی، اس نے دار پہ بھی جا کے مولا کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ جناب میثم تمار کی فضائل سنتے ہیں، بہت سارے ذاکرین جناب میثم تمار کی فضائل سناتے ہیں. بے شک فضائل اس لیے سنائے جاتے ہیں ہمیں تاکہ ہم اپنے کردار کو ان کے جیسا بنائیں. فضائل سن کے واہ واہ کر کے بہت خوش ہو کر کے واپس گھر پہ آ جانا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے. فضائل اگر آپ نے جناب میثم تمار کا سنا اور یہ سنا کہ انہوں نے مولا کائنات کے لیے اپنے جان تک قربان کر دی، یہ فضائل سننے کے بعد اگر آپ کے دل میں اس وقت کے علی کے لیے، جو اس وقت کا علی ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اگر اس کے لیے آپ کو جان قربان کرنے کا ارادہ ہو جائے، اگر آپ کو دلچسپی ہو جائے کہ ہاں جب میرا امام آئے گا میں بھی اس کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، میں تیار ہوں اپنی جان دینے کے لیے، تب وہ فضائل آپ کے بڑے کام کا ہے. اگر وہ فضائل سن کے آپ نے ایک کان سے سنا اور پھر زبان سے آپ نے بڑی تعریفیں کی اس ذاکر کی اور پھر اپنے گھر پہ آ کے واپس سب کچھ ختم کر دیا، کوئی کردار نہیں سیکھا آپ نے، تو وہ فضائل آپ کے کسی کام کا نہیں آیا. کیوں فضائل سنائے جاتے ہیں؟ کبھی جناب میثم تمار کے، کبھی جناب حر کے، کبھی جناب حبیب کے، اتنے سارے فضائل سنائے جاتے ہیں ہمیں. کیوں سنائے جاتے ہیں؟ بنائیے خود کو ایسا، کیونکہ اس امام کو ویسے لوگوں کی ضرورت ہے، ویسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو میثم تمار ہو. کیا اس علی کو میثم تمار کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا ہمارے زمانے کے امام کو سلمان فارسی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اس زمانے کے امام کو مقداد کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہے اسے ضرورت. تو کون بنے گا اس کے لیے مقداد؟ کون بنے گا سلمان؟ کون بنے گی فضا؟ ہم ہی لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے یہاں پہ، ہم ہی لوگ ہیں. اپنے کردار میں سلمان کو لانا پڑے گا، اپنے کردار میں میثم کو لانا پڑے گا. اور جس دن ہمارا یہ کردار جناب میثم تمار جیسا ہو گیا، معرفت امام ہمارے دل میں اپنے آپ ہی آ جائے گی. کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جناب میثم تمار کتنی محبت کرتے تھے امام سے.
جب ان کے اندر اتنی معرفت تھی کہ جب مولا علی نے کہا تھا اے میثم کہ تمہیں میری محبت میں پھانسی دی جائے گی اس پیڑ پہ، جناب میثم اس پیڑ کو پانی پلاتے تھے کہ تو کب بڑی ہوگی اور کب مجھے پھانسی دی جائے گی. اتنی محبت تھی امام سے، اتنی معرفت تھی، اتنی پہچان تھی. آپ ذرا خود سوچئے کہ جس کے اندر یہ معرفت آ گئی، جس کے اندر ایسی محبت آ گئی امام کی، پھر اسے تو اپنے آپ ہی امام کی معرفت ہو جائے گی. جس کا کردار میثم تمار جیسا بن گیا، پھر اسے اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امام اس کے پاس خود آ جائے گا. اس کے دل میں اپنے آپ ہی امام کی معرفت آ جائے گی. ہمیں کردار میں، رفتار میں، گفتار میں ویسا بننا چاہیے جیسا ہمیں تاریخ کے پنوں میں لوگ ملتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار آج بھی بیان ہوتا ہے. تاریخ میں دو کردار ایسے ہیں جو ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں، ایک اچھا کردار ہوتا ہے، ایک برا کردار ہوتا ہے. دونوں کردار بھی مسلسل بیان کیے جاتے ہیں. جہاں پہ رسول خدا کا کردار بیان کیا جاتا ہے وہاں ابو جہل کا بھی کردار بیان کیا جاتا ہے. جہاں جناب ابو طالب کا کردار بیان کیا جاتا ہے وہاں ابو لہب کا کردار بیان کیا جاتا ہے. جہاں مولا کائنات کا کردار بیان کیا جاتا ہے وہاں ابن ملجم کا کردار بیان کیا جاتا ہے. جہاں امام حسن کا کردار بیان کیا جاتا ہے وہاں یزید کا کردار بیان کیا جاتا ہے. جہاں امام حسین کا کردار وہاں شمر کا کردار بیان کیا جاتا ہے. ہر ایک کردار آتا رہتا ہے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کون سا کردار اپنانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں امام کا کردار چاہیے، امام کے راستے کو فالو کرنا ہے، تو ہمیں ان کے پیروکار سے سیکھنا پڑے گا کہ ان کا کردار کیسا تھا. اگر آپ کو مولا علی کا شیعہ بننا ہے، امام حسن کا شیعہ بننا ہے، شیعہ کہتے ہیں بات ماننے والے کو، شیعہ کہتے ہیں جو وہ کر رہا ہے. شیعہ اگر آپ مولا علی کے شیعہ کہلاتے ہیں تو مطلب کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ جو مولا نے کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ مولا کے پاس جانا چاہتے ہیں تو کردار کو جناب میثم تمار جیسا، کردار کو جناب فضہ جیسا، کردار کو جناب اسما بنت امیس جیسا، کردار کو جناب اسما جیسا، ہر ایک کردار جب ہمارے پاس ایسا بنتا چلا جائے گا امام ہمارے پاس اپنے آپ آتے چلے جائیں گے. کیونکہ فی الحال تو ہم صرف زبان سے ہی کہتے ہیں اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام. اتنے ٹائم سے ہم اللہ جل کہہ رہے ہیں، وہ امام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا کردار ویسا نہیں بنا ہے اب تک. اور جس دن ہمارا کردار ویسا بن گیا امام اپنے آپ ہی آ جائے گا. ہم جو کہتے ہیں ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں، مولا کو ہم بلانا چاہتے ہیں، مولا سے ہم ملنا چاہتے ہیں. تاریخ میں کسی اور نے بھی، ایک قوم اور تھی، ایک دور ایسا تھا جب لوگوں نے امام کا انتظار کیا تھا، امام کو بلایا تھا، لیکن انہوں نے امام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ آج تک تاریخ انسانیت بھلا نہیں پائی ہے. انشاءاللہ میں انتظار کرنا کسے کہتے ہیں یہ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گی آپ کو. فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے، فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے. سنتا ہوں، تڑپتا ہوں، پر مجبور ہوں میں ابھی آنے سے، اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے. میں آج ہی آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.